الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو ایک کامل اور مکمل مذہب بنایا. اس میں خاص طور پر اسلام میں شروع زمانے سے ہی ایک چیز کی طرف بہت خصوصیت کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ توجہ دلائی. جیسا کہ میں نے خطبے میں اس توجہ اور خصوصیت کو ذکر فرمایا اور آپ کے سامنے پڑھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انما بعثت معلما، کہ میں ایک معلم اور استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں. مطلب یہ ہے کہ میرا کام آپ کو تعلیم دینا ہے، سکھلانا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، آخرت کی تعلیم نہیں دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل طور پر دین اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں انسان کو کام آنے والی تمام چیزوں کی طرف تعلیم دی اور توجہ دلائی. اسلام نے علم، تعلیم، ایجوکیشن کی طرف بہت توجہ دلائی ہے. شروع روزی سے یہ ہماری بدقسمتی کہیے یا بے توجہی کہیے کہ ہم نے صرف علم سے مراد دینی علم ہی لیا ہے اور دنیا کے علم کو اور دنیا کے ایجوکیشن کو ہم نے الگ کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سب سے بڑی دلیل قرآن کریم کی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں رب زدنی علما، رب زدنی علما، کہ میرے پروردگار میرے علم میں برکت دیجیے، یعنی وہ علم اور علم میں زیادتی دیجیے اور اس میں خوب بڑھوتری کیجیے. وہ علم جو دین اور دنیا میں مجھے صحیح راستے کی طرف لے جائے، جس کے ذریعے سے مجھے فائدہ ہو اور جس کے ذریعے سے امت کو فائدہ ہو، امت مسلمہ کو فائدہ ہو، دنیا کو فائدہ ہو، ایسا علم میں میرے برکت عطا ہوگا. لیکن ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ علم سے مراد علم دین ہے، دنیا کے علم کی طرف اسلام نے توجہ نہیں دلائی. یہ ہماری غلط سوچ ہے اور ہم نے دین کو صحیح سمجھا دیں. جس کی بنیاد پر آج دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی پچھلی قوم میں شمار کیا جاتا ہے علم دنیا کے اعتبار سے تو مسلمان ہے. مسلمان اعلیٰ ڈگری حاصل نہیں کر سکتے، مسلمان زیادہ ڈاکٹر نہیں بن سکتے، مسلمان وکیل نہیں بن سکتے، مسلمان انجینئر نہیں بن سکتے، اور بن سکتے ہیں تو بھی وہ سائیکل والے بن سکتے ہیں، ٹائر بنانے والے اور ہنسر بنانے والے بن سکتے ہیں. یہ مسلمانوں کی لوگوں کے سامنے ایک تصویر ہے اور یہ ایسی بات نہیں ہے. ہندوستان میں جب یہ جو گوجرا کانڈ ہوا اس کے بعد ایک کمیٹی بنائی گئی، اس میں سروے کرایا گیا
کہ مسلمان کتنے پڑھے لکھے لوگ، اس میں ایک بہت بڑا طبقہ یہ نکلا کہ جس میں مسلمان دنیاوی علوم کے کوڑے کچھ نہیں جانتے. حالانکہ ہم اسلام کو صحیح سمجھتے اور صحیح جانتے تو یہ ہمیں معلوم ہوتا کہ اسلام نے شروع دن سے غزوہ بدر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کفار مکہ میں سے چند لوگوں کو لایا گیا تو کہا کہ مال ادا کر کے آپ آزاد ہو جاؤ. جنگ میں پکڑے گئے، کہا مال آزاد کر کے آپ آزاد ہو جاؤ، مال دے کر فدیہ دے کر آپ آزاد ہو جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ مال ہے تو کہا مال تو نہیں ہے. کہا کیا ہے تو کہا ہم لوگ، ہمارا کام لوگوں کو تعلیم دینا اور ہم ٹیچر ہیں مکہ کے، مکہ کے استاد ہیں، مکہ کے معلم ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ہمارے اصحاب جو علم نہیں جانتے ہیں دنیا کا، آپ ان کو تعلیم دو، آپ ان کو پڑھاؤ، آپ ان کو سکھلاؤ، لکھنا پڑھنا بولنا، زبان بولنا سکھاؤ، لکھنا سکھاؤ، پڑھنا سکھاؤ. یعنی ہماری زبان میں ایک کہہ سکتے ہیں کہ ان کو اسکول پڑھاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ ان کو پڑھا دیں گے تو یہ آپ کی جان کا فدیہ بن جائے گا. یہ تعلیم، یہ ایجوکیشن آپ صحابہ کو دے دیں گے تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، آپ کی زندگی کا یہ علم لانا فدیہ بن جائے گا. اسلام نے تعلیم کی طرف اتنی توجہ دی ہے، اتنا اہتمام کروایا ہے کہ یہ امت کے لوگوں علم اتنا ضروری ہے دنیا میں رہنے کے لیے. سب سے بڑی ذمہ داری اولاد کی کردار بنانے میں، اولاد کی زندگی بنانے میں ماں باپ کی ہوتی ہے. ایک ماں باپ جس طرح چاہے، جیسے چاہے اپنی اولاد کی تربیت کر سکتی ہے اور ان کو دین اور دنیا کا صحیح علم دے سکتی ہے، دین اور دنیا کا صحیح علم دے سکتی ہے. قرآن کی سب سے پہلی آیت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی اس میں نماز کا حکم نہیں تھا، اس میں روزے کا حکم نہیں تھا، اس میں زکات کا حکم نہیں تھا. وہ چیز جو انسان کی زندگی میں سب سے اہم چیز ہے، اس لفظ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شروعات فرمائی. سب کو معلوم ہے، سب پڑھے لکھے مسلمان، پورا جاننے والے مسلمان، مدرسے جانے والے مسلمان جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے غار طور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیت اتاری، اس آیت میں سب سے پہلے جو آیت اتاری گئی اس میں لفظ اتار یہ پڑھا بسم ربک الذی خلق. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے، پڑھو، سیکھو. اس لفظ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شروعات فرمائی. پڑھنا ہے، سیکھنا ہے اور خود بھی سیکھنا ہے اور دوسروں کو بھی سکھانا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی گئی. یہ وہ علم جس کو ہم دنیا کے علم کو دین سمجھتے ہی نہیں ہے اور اس پر آخرت میں اجر ملنے کا اور دنیا میں فائدہ پہنچانے کا ذریعہ سمجھتے ہی نہیں. یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہے. ہم اس کو جانتے ہیں کہ ایک آدمی عالم بن گیا، ایک آدمی مفتی بن گیا، ایک آدمی محدث بن گیا، وہی سب سے اچھا ہے. باقی کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی انجینئر ہو، کوئی ٹیچر ہو، یہ کوئی نہیں. سب سے بڑی غلطی ہے. اس کو خوب جان کے سنو کہ اگر ایک عالم ہے، ایک حافظ ہے، ایک مفتی ہے، اس کی زندگی اور اس کا عمل اگر دین کے مطابق ہو اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس کا علم ہے تب تو اس کا یہ علم مقبول ہے عند اللہ اور عند الناس بھی مقبول ہے. لیکن وہی عالم، وہی مفتی اور وہی حافظ اگر اس کا جو علم اللہ نے اس کو دیا ہے اس علم پر اس کا عمل ہے جو اس کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے بلکہ نقصان ہی نقصان سماج میں ہوتا ہے تو اس سے وہ آدمی بہتر ہے جو دنیا کا علم رکھنے والا ہو اور اس کے علم سے لوگوں کو فائدہ ہو. وہ آدمی اس سے بہتر ہے. اس
لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں اصل مقصود یہ ہے کہ آدمی جو علم حاصل کرے اس علم کے ذریعے سے اپنے آپ کو فائدہ پہنچائے اور دوسروں کو فائدہ پہنچائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عالم بن جاؤ, سیکھنے والے بن جاؤ. ان عالمن سکھانے والے بن جاؤ, عالم بن جاؤ. اور متعلمن دوسرے نمبر پر ہے اور متعلمن یا سکھانے والے بن جاؤ. جاننے والے بنو یا سکھانے والے بنو یا محبن جو علم حاصل کرتے ہو ان کے ساتھ محبت رکھنے والے بن جاؤ. ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے والے بن جاؤ. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے, ایمان والوں کو چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کی فکر کریں. ان کی زندگیوں میں ہم ان کو جتنا علم ہے دین کا اتنا مکمل طور پر دین سکھلائے اور ساتھ میں ایسے بھی ہمارے کچھ افراد ہونے چاہیے, ایسے گھرانے ہونے چاہیے اور ہر گھر میں ایسے لوگ ہونے چاہیے جو پڑھے لکھے ہو. ان پڑھ کوئی نہ ہو. یہ اسلام کی تعلیم ہے, ہندوستان کی تعلیم نہیں ہے, کسی ملک کی تعلیم نہیں. اسلام اس بات پر زور دے رہا ہے کہ گھر کا کوئی فرد جو ہے تعلیم سے خالی نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اولاد کے کچھ حقوق ماں باپ پر ہے. سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جب اولاد پیدا ہو تو ان کا اچھا نام رکھیں. دوسرے نمبر پر ان کو تعلیم دے. اولاد پیدا کر دینا یہ کمال نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ ان کو دین اور دنیا کے لیے نافع بنا کر چھوڑا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب حدیث ارشاد فرمائی کہ یہ 3 چیزیں ہیں جو آدمی کے مرنے کے بعد بھی اس کے اعمال نامے کو چالو رکھتی ہے. 3 چیزیں. آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کے تمام عمل کے دفتر بند ہو جاتے ہیں, لیکن 3 چیزیں ایسی ہے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا اکاؤنٹ وہ کھلا رکھتی ہے اور اس کا ثواب اس کو پہنچاتی رہتی ہے. اذا مات الانسان, جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہے الا ثلاث, لیکن 3 چیزیں. سب سے پہلی چیز ہے صدقۃ جاریہ, صدقہ جاریہ. اگر اس کے گھر والے, اس کی اولاد اگر نیک ہے تو اس کے مال میں سے اس کے نام پر صدقہ جاریہ کرتی ہے. یا کہ انسان خود دنیا کے اندر جو ہے کوئی کنواں کھدوا کے گیا, نہر کھدوا کے گیا یا کسی کو کچھ مدد کر دی تو اس کا یہ ثواب اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو پہنچتا رہے گا. لیکن یہ بڑی افسوس کی بات ہے, وقت تو نہیں ہے, لیکن اس کو بھی میں عرض کر دوں کہ ہم لوگ ہمارے ماں باپ کی دی ہوئی جائیدادیں برسوں استعمال کرتے ہیں اور اس کے لیے اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ ایسا جھگڑا کرتے ہیں کہ موت کرنے کی تب بھی ان کو پہنچا دیتے ہیں ماں باپ کے حق کو لینے کے لیے. پہنچا دیتے ہیں. کوئی بلکہ یہاں تک ہو جاتے ہیں کہ میرے جنازے میں نہیں آنے کا, مان نہیں کیا ہے مجھے میرے جنازے میں بھی مت آنا. اس طرح کے تمام لڑائی جھگڑے ہمارے معاشرے میں موجود ہیں اور بے شمار ایسے واقعات کہ بھائی مر جاتا ہے لیکن بھائی اس کا چہرہ دیکھنے نہیں جاتا ہے. یہ مان نہیں کیا ہے میں اس کا چہرہ کیسے دیکھوں. باپ کے جنازے میں نہیں جاتا ہے کہ مجھے بیاہ سے محروم رکھا ہے. یہ ہمارے مسلمانوں کے گھرانے ہیں, یہ ہمارے مسلمان ہیں. ایمان کے لیے اپنے باپ کا جنازہ بھی نہیں پڑتا ہے, اپنے بھائی کا جنازہ بھی نہیں پڑتا ہے. بہرحال میں یہ کر رہا تھا کہ اس مال کے لیے ماں باپ کے مال کو ہم بہت استعمال کرتے ہیں. اپنے جو ماں باپ مال چھوڑ گئے ہیں ان کو ہم پوری زندگی استعمال کرتے ہیں, لیکن کبھی ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے کہ چلو ان کے مال میں سے کچھ ایسا کام ہم کروا دیں جس کے ذریعے سے ان کو ثواب پہنچتا ہے. حدیث میں ہے کہ اذا مات الانسان ينقطع عمله الا ثلاث, جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 اعمال کے. اول نمبر پر صدقۃ جاریہ, صدقہ جاریہ. دوسرے نمبر پر ہے جو اس بات سے تعلق رکھتا ہے اور علم ينتفع به, یا وہ علم وہ چھوڑ کر جاتا ہے جس کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ ہو. ایک مدرسے کا معلم, ایک مدرسے کا استاد
ایک اسکول کا ٹیچر اگر وہ صحیح نیت کے ساتھ پڑھاتا ہے اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب پہنچتا ہے، وہ اس کو سکھلائے گا، وہ اس کو سکھلائے گا، یہ سلسلہ چلتا رہے گا قیامت تک۔ یہ تمام سکھانے والے کو، اس کے علم کے سکھانے والے کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو اسی بات سے تعلق رکھتا ہے اور ولد صالح یدعو لہ، یا وہ نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے، یا وہ نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے دنیا سے جانے کے بعد وہ دعا کرے۔ اس لیے اولاد کو اگر ہم نے دین سکھایا ہوگا، صحیح ان کی تربیت کی ہوگی، تو یہی اولاد کل ہماری اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ہمیں جو ہے وہ پڑھ کے بھی بخشے گی اور ہماری قبروں پر بھی آ کر کبھی جو ہے 3 مرتبہ قرآن پڑھ کے جائے گی۔ آج اولاد کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ باپ کو جو ہے صبح پڑھ کر 3 مرتبہ قرآن بھی جو ہے بھیج دے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ قبرستان میں جانا لازم اور واجب ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ہفتے کے دن میں جمعہ کا دن اور عید کے دن قبروں کی زیارت کرو تاکہ آخرت تم کو یاد آئے۔ قبروں کی زیارت کرتے رہو، قبرستان جاتے رہو، یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن اگر آپ 1 مہینے میں نہیں جا سکتے تو کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو، اپنے مرحومین کو ان کو پڑھ کر بخش دیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے قرآن کریم میں، حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 مرتبہ سورہ اخلاص کا پڑھنا، قل هو اللہ کا پڑھنا، ایک قرآن کریم پڑھنے کا ثواب ہے۔ اس کو پڑھ کے آپ بخش دیجیے۔ بے شمار ایسی فضیلتیں ہیں جو اصلاح ثواب کے متعلق ہے۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں آج کے اس دور میں جہاں پر علماء کی ضرورت ہے، حفاظ کی ضرورت ہے، عالم صحیح عالم دین کی ضرورت ہے، ساتھ ہی ساتھ اسلام کے تقاضے کے مطابق ایسے لوگ بھی ضروری ہے جو ہمارے معاشرے کو لے کر چل سکیں۔ اچھے ڈاکٹر ہو، اچھے وکیل ہو اور اچھے انجینئر ہو، اگر انہوں نے یہ علم سیکھا اور ہم نے ان کی فکر کی تو یہ ان کے لیے اور اس پورے سماج کے لیے اور پوری دنیا کے لیے ایک چین اور سکون کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ غریب لوگوں کے لیے ایک امید کی کرن ہوتی ہے۔ آج آپ چلے جائیں ہاسپٹلوں کے اندر، بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے، اسلام نہ ہونے کی وجہ سے، دین نہ ہونے کی وجہ سے ان کے دلوں میں رحم نہیں ہوتی۔ وہ مریض کو اپنا ایک گراہک سمجھتا ہے، وہ مریض کو یہ نہیں سمجھتا ہے کہ یہ دکھی ہے، یہ بیمار ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہے اور وہ اس کو جس طریقے سے چاہے جیسے چاہے۔ لیکن مسلمان کو کچھ بھی نہیں جانتا ہے کہ یہ کیسا مریض ہے، اس کا کیسا علاج ہونا چاہیے، کس طریقے سے، کچھ بھی جیسی دوائی لکھی وہ اس کی علاج کے لیے تیار ہو جاتا ہے، قرضوں کو قرضہ دے کر تیار جو ہے وہ ہو جاتا ہے اور اس طرف جو ہے اس کو لوٹا جاتا ہے، اس کا پتہ بھی نہیں چلتا اس کو۔ اسی جگہ پر جو کوئی مسلمان ایمان والا ڈاکٹر ہے، اس کے دل میں ایمان کی برکت سے رحم ہوگی، وہ صحیح رہنمائی کرے گا، صحیح تربیت کرے گا، صحیح سکھلائے گا کہ آپ کو اس کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو یہ کرنا ہے، آپ کو وہ کرنا ہے۔ اور اگر اس نے اسی لیے جو یہ علم سیکھا ہے، اسی وجہ سے وہ ڈاکٹر بنا ہے، تو سمجھ لو کہ اس کا یہ کام بھی دین کا کام ہے، یہ کام بھی دین کا کام ہے۔ اسی طرح ہر شعبے میں، چاہے وکیل لے لو، آج آپ وکیل کے دروازے پر چلے جاؤ، کیا وجہ ہے کہ ہمارے مسلمان بچے ڈاکٹر آج بھی نظر آتے؟ آپ پورے گاؤں میں سروے کر لو، پورے گاؤں میں کتنے ڈاکٹر نکلیں گے، کتنے انجینئر نکلیں گے، کتنے وکیل نکلیں گے؟ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں نہیں لاکھوں کی تعداد میں، لیکن آپ سروے کریں گے تو اس میں بہت کم نظر آئے۔ انگلیوں کو 3 سکے ایسے ڈاکٹر ملیں گے، وکیل ایسے ملیں گے، انجینئر ملیں گے۔ اس کو ہم دین ہی نہیں سمجھتے، اس کو ہم دین نہیں سمجھتے، یہ دین نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے۔ حالانکہ یہ غلط، آدمی اس لیے پڑھے تاکہ اس کے ذریعے سے امت کی صحیح خدمت ہو سکے، اس کے ذریعے سے قوم کو فائدہ پہنچ سکے، اس کے ذریعے سے غریب اور مزدور قسم کے لوگوں کی مدد ہو سکے، یہ دین ہے۔ تو ہم دین جانیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی علم کے لیے دعا مانگی ہے، ایسے ہی علم کے لیے دعا مانگی ہے۔
اکثر حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں آپ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں۔ یہ علم نافع کیا ہے؟ قرآن شریف پڑھنا ہے یا پھر جو ہے علیفہ پڑھنا ہے؟ علم نافع وہ ہے جو انسان کو اس کی ذات کو بھی جو ہے دنیا اور آخرت میں فائدہ پہنچائے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے، یہ علم نافع۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا، اور یہ اللہ میں آپ سے وسیع رزق کا سوال کرتا ہوں، ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، اور یہ اللہ ہر بیماری سے آپ سے جو ہے شفا کا سوال کرتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی ہے، ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھلائی ہے کہ اللہ سے علم نافع کا سوال کرے، اللہ سے رزق وسیع کا سوال کرے، اللہ سے بیماریوں کی شفا کے لیے دعا کرے۔ اس مختصر سی دعا ہے لیکن اس میں تمام پریشانیوں کا حل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیا ہے، اس کو یاد کر لینا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ بعض حدیث میں دوسرے الفاظ بھی اس کی دعا کے ساتھ آئے ہیں۔ بہرحال تو پوری بات کا خلاصہ یہ نکلا آج بھی کہ ہمیں ہماری اولاد کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا۔ ہمارے یہاں ایک بہت ہی غلط دستور ہے کہ ایک آدمی افریقہ گیا اور اس کے پیچھے ہمارے جتنے بچے ہیں سب افریقہ، سب کینیڈا، سب لندن۔ یہ ہمارے مسلمانوں کا کیا ہے کہ وہاں لائف بن جائے گی، وہاں لائف بن جائے گی، اور پھر یہاں جو ہے ڈاکٹروں سے انجینئروں سے اور نہ جانے کہتے کہتے لوگوں سے جو ہے ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ علم نہیں ہے مسلمانوں کے پاس، ایجوکیشن ہی نہیں ہے، پڑھتے ہی نہیں ہے، ہمارے نوجوان پڑھتے ہی نہیں ہے، ان کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ مطلب ہے تو انسانوں کو موبائل سے مطلب ہے، مطلب ہے تو ان کو جو ہے بہو بیٹیوں سے مطلب ہے، بچیوں سے مطلب ہے۔ یہ جو ہے میرے بھائیوں آج دنیا کے حالات پروت لے رہے ہیں، اس غفلت میں نہ رہے کہ کیسے زندگی گزارتے ہیں، گزر جائے گی، بہرحال گزر جائے گی، لیکن اس کا نقصان پورے معاشرے کو بھگتنا پڑے، پورے معاشرے کو۔ آج آپ دیکھ لو کہ کیسے کیسے واقعات ہمارے محلے میں پیش آتے ہیں، ہمارے گھروں میں پیش آتے ہیں، ہمارے گاؤں میں پیش آتے ہیں۔ یہ کیوں پیش آئے؟ تو باہر صحیح علم نہیں ہے، صحیح ایجوکیشن نہیں ہے۔ میں آپ کو سب سے بڑا فائدہ علم دنیا اور علم دین سیکھنے کا سب سے بڑا جو ہماری نظر میں سب سے چھوٹا ہے وہ بتا کر اپنی بات کو پوری کرتا ہوں کہ یاد رکھو اپنی اولاد کو علم دین سکھایا ہوگا، علم دنیا سکھلائی ہوگی تو اس کا سب سے اخیری درجے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری اولاد لوگوں سے صحیح طریقے سے بات کر سکے، ان کو بات کرنے کا ادب آئے گا۔ آج آپ دیکھ لو کہ کتنے مسلمان ہیں ان کو بات کرنے کا ادب بھی نہیں ہے۔ اس کے سامنے ایک عالم کھڑا ہے، اس کے سامنے ایک حافظ کھڑا ہے، اس کے سامنے ایک ڈاکٹر کھڑا ہے، وہ اپنی بات کی شروعات گالی سے کرتا ہے۔ جیسے وہ عام دوستوں کے ساتھ گالی گلوچ سے بات کرتا ہے، عام دوستوں کی جو ہے بے ادبی کرتا ہے، ان کو ذلیل کرتا ہے، اسی طریقے سے وہ مدرسہ جائے گا تو مرتاد کو بھی کترائے گا۔ ہماری زبان میں مرتاد کی بھی جو ہے وہ بے حرمتی کرے گا، ان کو ذلیل کرے گا، ڈاکٹر کے دروازے پر پہنچ جائے گا، علم نہیں ہے بات کرنے کا اس کے پاس، وہ اسی طریقے سے اس کی بات کرے گا۔ میرے بھائیوں یہ چند باتیں ہیں، اللہ رب العزت جو ہے ہمیں صحیح معنی میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اولادوں کی ہمیں صحیح فکر عطا فرمائے۔ یہ دور جو ہے میرے بھائیوں بڑا نازک دور ہے، خاص کر کے اپنی اولاد کی طرف توجہ دو، خاص کر کے اپنی زندگیوں کو سدھارنے کی کوشش کرو اور اپنی اولادوں کو سدھارنے کی کوشش کرو، ان کی طرف توجہ دو۔ یہ کہاں جاتے ہیں، کہاں بیٹھتے ہیں، کہاں باتیں کرتے ہیں اور یہ کب اٹھتے ہیں اور کب سوتے ہیں۔ ہمارے یہاں میں اکثر یہ بات کو کہا کرتا ہوں کہ جب بچہ 3 ایج میں پہنچ جاتا ہے تو باپ کے طرف سے گویا کہ ایک ذمہ داری ختم ہوگی۔ باپ اس کو کبھی یہ نہیں پوچھتا کہ بیٹا تیرے دوست کون ہے، تو کس کے ساتھ رکا ہے، کیسا ہے، تو رات کو جلدی گھر کیوں نہیں آتا ہے۔ آج آپ کے تو ہمارے کتنے نوجوان بیچارے راہ رات سے بھٹک گئے ہیں، ان کو کبھی یہ پرواہ نہیں کی گئی کہ وہ جلدی آ کر سو جائے، وہ صبح فجر کی نماز میں اٹھتے
وہ جو ہے دین کے ہنسے میں بیٹھتے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتے. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. وقت ہو گیا تاکہ میں آپ کو قرآن کی ہر آیت سے اور حدیث سے بتایا کہ اگر ہم نے ان کی فکر نہیں کی تو کل قیامت کے دن یہ ہمارا گریبان اللہ کے سامنے پکڑ کے لے جائیں گے کہ یہ ہمارے ماں باپ ہیں جنہوں نے ہماری لیے فکریں نہیں کی. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل فرمائے.